بسم اللہ الرحمن الرحیم أو لتضمنها لتضمن إضافة تعظيما للشان المضاف إليه أو المضاف أو غيره كقولك في تعظيم المضاف إليه عبدي حضا تعظيما لك بأن لك عبدا وفي تعظيم المضاف عبد الخليفة راكبا تعظيما لعبد للعبد یار کی بن گئی للعبد بأنه عبد للخليفة وفي تعظيم غير المضاف والمضاف إليه عبد السلطان عندي تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عندك صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ چھٹا معرفہ مسند الیہ کو معرفہ لانا پھر معرفے کی کئی قسمیں چھٹا ہے کہ مسند الیہ کو معرفہ لانا کس طرح کہ مسند الیہ کی اضافت کرنی معرفوں میں سے کسی کی طرف الی شیء من المعارف تو اس کے جو ہے نا وجوہات چار تھے الاختصار جی بالتعظیم بالتحقیر بالاغناء جی تو پہلا ان میں سے لے انا اس لیے کہ اضافت اختصر طریق ہے مسند الیہ کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں اور اس کی مثال آ گئی ہے دوسرا نقطہ کہ مسند الیہ کو معرفہ لائیں گے اضافت کے ساتھ یعنی مسند الیہ نکرے کو مضاف کریں گے معرفے کی طرف اس کا دوسرا نقطہ او لتضمنہا او تو ہاں کا مرجع ہے اضافت یا اس لیے مسند الیہ کو مضاف معرفہ لائیں گے کہ یہ جو اضافت ہے نا یہ متضمن ہے مضاف الیہ کی تعظیماً لشان المضاف الیہ متضمن ہے مضاف الیہ کی تعظیم کو متضمن الیہ کی شان کی تعظیم کو مطلب ایک ہی ہے یا متضمن ہے نا متضمن ہے مضاف الیہ کی تعظیم کو کس کو جو کہ مسند الیہ کا مضاف الیہ ہے سمجھے کس کا کیونکہ جو مسند ہے نا مسند الیہ وہ تو نکرہ ہے جس کو معرفے کی طرف مضاف کیے یا یہ جو ہے نا اس لیے مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت لائیں گے کہ اضافت متضمن ہے مضاف الیہ کی تعظیم کو کون سا مضاف الیہ جس کی طرف مسند الیہ مضاف ہے جس کی وجہ سے مسند الیہ معرفہ ہوا اس مضاف الیہ کی شان کی تعظیم کے لیے یا مضاف کی شان کی تعظیم کے لیے شان بولیں یا نہ بولیں دونوں طرح ٹھیک ہے اس مضاف سے کون مراد ہے جو خود مسند الیہ بن رہا ہے اس کی شان بیان کرنے کے لیے بشکل مضاف اضافت لائیں گے اس کے بغیر یہ معنی نہیں حاصل ہوتا یا ان دونوں کا غیر یا کہ مسند اور مسند الیہ جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ مضاف جو کہ مسند الیہ ہے اور مضاف الیہ جو کہ مسند ہے
ان کی شان نہیں بیان کرنے کے لیے بلکہ ان کے غیر کی، ان کے تو وہ غیر بھی تب شان بیان ہوگی جب کہ اضافت کے ساتھ لائیں گے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ ساری گل دس صلی اللہ شقیق اسم ہے معرفہ لانا ہے، مسند الیہ کو معرفہ لانا اضافت کی شکل، اس کی 4 وجہ۔ دوسری وجہ ہے کہ مسند لے کے اضافت متضمن ہے تعظیم کو، تعظیم، پھر تعظیم کس کی؟ وہ 3 میں سے ایک کی۔ تعظیم مضاف الیہ کی تعظیم، اضافت مضاف الیہ کی تعظیم کو متضمن ہے، یا مضاف کی تعظیم کو متضمن ہے، یا مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم کو متضمن ہے۔ پھر ایک مرتبہ شابہ مسند الیہ کو معرفہ لانا اضافت کی شکل میں۔ اس کا دوسرا نقطہ ہے کہ اضافت متضمن ہے مضاف الیہ کی تعظیم کو، یا مضاف کی تعظیم کو، یا مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم۔ آگے سمجھے، وہ دیکھیں نا باہر، تعظیماً لشان مضافی صلی اللہ علیہ الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضاف الیہ کی تعظیم، مضاف الیہ کی شان کی تعظیم کے لیے وہ مضاف الیہ کی اضافت کی گئی ہے اس کی طرف، کس کی؟ آگے سمجھے تو سوال ہے کہ پہلے مسند الیہ کی تعظیم میں شان ہونی چاہیے تھی نا، پھر ہوتی کہ کس کی؟ مضاف الیہ کی۔ محض مقدم کیا ہے اس کو مضاف پر، اس لیے کہ وہ اس لیے انہو مقدم الیہ فی الاعتبار، اعتبار میں مضاف الیہ مقدم ہے، اس لیے کہ لأنہو منصوب الیہ، اگرچہ مؤخر کیا گیا ہے مضاف سے ذکر میں، لیکن اصل اسی کی وجہ سے تو مسند الیہ معرفہ ہوا ہے، مسند الیہ اس لیے اس کو مقدم کیا جائے۔ سمجھے؟ اب اس کی مثالیں سمجھ، جیسے تیرا قول مضاف الیہ کی تعظیم میں کیا کہ جیسے تیرا قول مضاف الیہ کی تعظیم، دیکھ عبدی حضرا، اس میں عبد ہے مسند الیہ جو کہ مضاف ہے کدھر؟ یا جس کی وجہ سے عبد کیا ہوا ہے؟ معرفہ ہوا ہے۔ سنیں تے حاضرہ اس کی ہے جملہ خبر، تھلے لکھے نا الطف عبدی عندی، جی اچھا یہاں مضاف الیہ کی تعظیم ہے کس کی؟ عبدی میں جو یا ہے نا متکلم کی، اس کی تعظیم ہے، یعنی تعظیماً لاکا، تعظیماً تیری تعظیم ہے کی، کہ بے ان لکا عبدن، جی کہ بھئی کسی نے کہا نا میرا غلام حاضر ہے، جی ساڑی گڈی آ گئی ہے، اس میں جو ہے نا وہ مالک کی تعظیم ہے کہ اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس غلام ہے، ساڑا گھوڑا حاضر ہو گیا جی، تو اس میں مالک کی تعظیم ہے۔ تو یہ جو عبدی میں یا ہے نا مضاف الیہ، اس کی تعظیم ہے کہ بھئی اس کے لیے کیا ہے؟ غلام ہے، کیا کہ جی۔ تو اب یہ جو ہے نا نقطہ اسی اضافت سے حاصل ہو سکتا ہے جی۔ مضاف الیہ کی تعظیم میں عبدی حضرا کہ میرا غلام حاضر ہے، اب اس میں تیری یعنی جو متکلم ہے نا جو کہہ رہے ہیں اس کی تعظیم ہے، کیا تعظیم ہے؟ کہ اس کے پاس غلام ہیں جی۔ وفی تعظیم المضاف، مضاف کون؟ الذی مسند الیہ، عبد الخلیفۃ راکبا، عبد مسند الیہ یہ ہے مضاف، الخلیفۃ یہ مل کر مبتدا، راکبہ خبر جملہ کہ خلیفے کا غلام سوار ہو گیا، اس میں عبد کی تعظیم ہے کہ وہ خلیفہ کا غلام ہے، کیا کہ نہیں؟ اور مضاف کی تعظیم میں
عبد الخلیفۃ رقیبہ، عبد اس میں خلیفہ کی تعظیم نہیں کہ اس کے غلام ہے، وہ تو حاکم وقت ہے جی، اس میں غلام کی تعظیم ہے کہ وہ خلیفہ کا کہ وہ کسی کرلو مرلو کا غلام نہیں ہے، بلکہ مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم میں، کس میں؟ مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم۔ عبد السلطان عندی، مسند الیہ ہے عبد، وہ ہے مضاف، السلطان مضاف الیہ، بادشاہ کا غلام یہ ہو گیا مسند الیہ، عندی متعلق سے مل کر یہ بنی اس کی خبر۔ تو اب اس میں جو ہے نا جو شان بیان ہو رہی ہے نہ عبد کی ہے نہ سلطان کی ہے، بلکہ یہ جو عندی ہے اس کی شان ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میرے پاس بادشاہ کے غلام آتے ہیں پیغام لے کر، سنیں کہ بے انا عبد السلطان عندہ کیا کیا جی، اور مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم میں عبد السلطان عندی، اس میں عبد مضاف ہے اور السلطان مضاف الیہ ہے، اور عندی میں جو یا متکلم ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا یعنی مسند الیہ اور مسند الیہ کا جو مضاف الیہ ہے اس کا یہ غیر ہے، اس کا یہ کہ کوئی نہیں غیر، اور اپنے مقام پر تو عندہ کا مضاف الیہ ہے، لیکن یہ مسند اور مسند الیہ جو مضاف ہوتا ہے اور مسند الیہ کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کا غیر ہے، سمجھے ہی جی۔ اس میں متکلم کی شان ہے کہ متکلم کے پاس بادشاہ کا غلام ہے، اس میں او بے خدروں جی، اس میں تعظیم ہے کس کی؟ مضاف کی بھی جی، مضاف کون؟ عبد السلطان، جیسا کہ مثال سابق میں کہ یہ بادشاہ کا غلام ہے، لیکن یہ یہاں عبد السلطان میں عبد کی تعظیم مقصود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا لحاظ کیا گیا، اگے وہذا پھر منع کر دیں، واہ ہو واہ ٹرنا ان کان المضاف الیہ لکنہ غیر المسند الیہ مضاف، وغیر ما اضیف الیہ المسند الیہ، وہذا معنی قولہ او غیرہ۔ سوال ہے کہ عندی کے اندر جو یا ہے وہ تو مضاف الیہ ہے، تو وہ تو پیچھے بیان ہو گیا کہ مضاف الیہ کی شان کی تعظیم کے لیے وہ تو اس میں آ گیا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں مضاف الیہ سے مراد ہے، پھر دیکھیے ادھروں مضاف الیہ سے مراد ہے مسند الیہ، جو کہ نا مضاف سے مراد ہے مسند الیہ، اور مضاف الیہ سے مراد ہے مسند الیہ کا مضاف الیہ جس کی وجہ سے معرفہ ہوا ہے، واہ ہوا متکلم، یعنی یا متکلم کس میں؟ عندی میں، یار عندی میں یہ یا اگرچہ مضاف الیہ ہے کہ کوئی نہیں کس کا؟ عندہ کا، لیکن یہ جو مضاف الیہ ہے یہ غیر ہے کس کا؟ یہ لیکن یہ مسند الیہ مضاف کا غیر ہے، کیونکہ جہاں جو مسند مضاف ہے وہ کون ہے اس مثال میں؟ ہاتھ کھول دے کوئی گل نہیں، مشین تے ہاتھ رکھن لگا چلائی رکھتا پرواہ نہیں تے کتاب تے پریشانی بنی گلی، عبد ہے وہ، اور یہ یا متکلم غیر ہے اس کا کہ مضاف کیا گیا ہے اس کی طرف مسند الیہ، کون؟ غیر ہے اس کا کہ مضاف کیا گیا اس کی طرف کون؟ مسند، کون؟ سلطان، تو یہ عبد کا بھی غیر ہے، اور یہ ہے معنی ماتن کے قول کا غیر ہما، یعنی مسند الیہ جو کہ مضاف ہے اور مسند الیہ کا مضاف الیہ ان کا غیر، تو ان کا غیر ہے کہ کوئی نہیں؟ ادھر بیٹھ، وہذا معنی
یعنی مراد بالغیر مصنف کی کلام میں مسند الیہ جو کہ مضاف ہے اس کا غیر ہو، اور اس کا غیر ہو کہ مضاف کیا گیا اس کی طرف، یہ معنی نہیں منافی ہونا یہاں یا متکلم کا مضاف الیہ جی غیر ذالک غیر اس کا، اور نہیں ہے معنی اس کا کہ مضاف الیہ کا غیر ہے مطلقاً اور مضاف کا غیر ہے، یعنی بالکل نہ مضاف ہو نہ مضاف الیہ ہو، یہ معنی نہیں ہے، یعنی ان کا غیر ہو، حتیٰ کہ وارد ہو کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو مثال ثالث سے لیس علی غیرہما، کیونکہ سچا آ رہا ہے یا پر جو ان دی میں ہے کہ وہ کیا سچا آ رہا ہے، تو یہ مراد ہے جی، وہ سمجھے ہی کہ مسند الیہ جو کہ مضاف ہوتا ہے اور مسند الیہ کا مضاف الیہ ان کا غیر، تو یہاں جو عبد السلطان میں مسند ہے وہ کون ہے، مسند الیہ کون ہے، جو کہ مضاف ہے کس کی طرف، اور سلطان جو کہ مضاف الیہ ہے مسند الیہ کا، تو ان دی میں جو یا ہے یہ تو ان دونوں کا، کیونکہ وہ تو خبر بن رہے ہیں جی، ہن مانا کر یا بابجا متضمن ہونے اس کے، یعنی بابجا متضمن ہونے اضافت کے جی، تو یا بوجہ مضمن اضافت کے کس کو، مضاف الیہ کی شان کی تعظیم کو، یا متضمن واسطے تعظیم کی، جس طرح کو یا مضاف کی شان کی تعظیم کو، یا دونوں کے غیر کی شان کی تعظیم کو، کیا اضافت جو ہے وہ متضمن ہے ان کی شان کی تعظیم کو، جیسے تیرا قول مضاف الیہ کی تعظیم میں، کس کا مضاف الیہ، مسند الیہ کا، جیسے عبدی حاضر تیری تعظیم کے لیے بائیں طور کہ تیرے لیے غلام ہے، بلے بلے بلے، اور مضاف کی تعظیم میں وہ جو مضاف کہ اللہ ذی ہوا مسند الیہ جو کہ خود کیا ہے وہ مضاف، عبد الخلیفت راکبہ تعظیم ہے عبد کے لیے جو کہ کیا ہے مسند الیہ ہے، اور مضاف ہے کدھر، خلیفہ کی طرف بائیں طور کہ عبد ہے خلیفہ کا، اور مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم میں، جیسے عبد السلطان ہے، ان دی تعظیم ہے متکلم کے لیے بائیں طور کہ عبد السلطان اس کے پاس ہے، اور وہ کون، یعنی وہ اگرچہ مضاف الیہ ہے کس کا، اندہ کا ہے، لیکن یا متکلم مسند الیہ مضاف کا غیر ہے، اور غیر ہے اس کا کہ اضافت کی گیا اس کی طرف مسند الیہ کی، وہ کون ہے، سلطان، اور یہ ہے معنی ماتن کے قول او غیرہما کا، دھیان نال بشابہ، یا باوجہ متضمن ہونے اس کے، یعنی باوجہ متضمن ہونے اضافت کے مضاف الیہ کی شان کی تعظیم کو، یا مضاف کی شان کی تعظیم کو، یا ان دونوں کے غیر کی تعظیم کو، جیسے تیرا قول مضاف الیہ کی تعظیم میں عبدی حاضر تعظیم ہے تیرے لیے بئی طور کے تیرے لیے غلام ہے، اور مضاف کی تعظیم میں عبد الخلیفتی راکبہ تعظیم ہے عبد کے لیے بئی طور کے عبد ہے خلیفہ کا، اور مضاف الیہ کے غیر کی تعظیم میں عبد السلطانی اب بار بار شان کا لفظ نہیں آ رہا، خلاصہ یہی ہے ان کی تعظیم کے لیے جی، متکلم کی
بعید تو کہ عبد السلطان متکلم کے پاس ہے، بلے بلے بلے، اور یا متکلم اگرچہ ہے مضاف الیہ لیکن یہ یا متکلم غیر ہے مسند الیہ مضاف کا، جو کہ یہاں ابد ہے، اور غیر ہے اس کا کہ اضافت کیا گیا اس کی طرف مسند الیہ، کون؟ السلطان، اور یہی معنی ہے ماتن رحمہ اللہ کے قول اور یہ ہے معنی اور یہ ہے معنی ماتن کے قول اور غیر کا، او أو لتضمنها تحقيرا للمضاف نحو ولد الحجام حاضر، حاضر، یا مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت لایا جائے گا۔ تیسرا نقطہ، اضافت کے متضمن ہونے کی وجہ سے مضاف کی تحقیر کو، الذی، والمسند إليه، کون سا مضاف جو کہ ترکیب میں اس کی تحقیر کو متضمن ہے، اس لیے مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت لائیں گے۔ کیا کہ جی؟ یا مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت لائیں گے کہ اضافت متضمن ہے، مضاف کی تحقیر کے، جیسے والد الحجام حاضر، جی حجام پچھنے لگوانے والا، تو یہ کوئی اچھا شعبہ نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اب یہاں جو ہے نا والد الحجام حاضر ہے جی، اس میں جو مسند الیہ کون ولد اس کی تحقیر ہے، اس کی کیا پچھنے لانے والے دا پتر ہے جی، تو یہ کوئی تعظیم نہیں ہے، یعنی اگر باپ کوئی عظیم ہو تو پھر اس کی طرف ولد کی اضافت ہو تو یہ عظمت ہے جی۔ میں نہیں وہ کہہ رہے بزرگاں جی عربی دی مثال دیتی جو جی، ہاں جی کیا کہ جی؟ جیسے ولد الحجام حاضر، جی ولد مضاف ہے اور اس کی تحقیر کے لیے یہ اضافت کے ساتھ، یہ اضافت کے ساتھ ہے۔ قول المضاف الیہ نحو ضارب زید حاضر، یا مضاف الیہ کی تحقیر کے، کون سا مضاف الیہ؟ جس کی طرف، مسند الیہ کی اضافت، جس کی طرف مسند الیہ مضاف ہے، کی نہیں کگو، جس کی طرف مسند الیہ مضاف مضاف ہے اس کی تحقیر کے لیے کیا کہ جی؟ یا مضاف مضاف الیہ کی تحقیر کو متضمن ہے، کون؟ او لتضمن ہا، جی بھئی یا کس کی تحقیر؟ یا مضاف مسند الیہ کا جو مضاف الیہ اس کی تحقیر۔ کو متضمن، ضارب زید حاضر، ضارب، سنیں کہ زید جو ہے نا یہ مضاف الیہ کی تحقیر ہے، کہ زید جڑا ہے نا ایڈا وڈا ہو کے آئندے کو لتر کھا لے سو جی، زید کو مارنے والا حاضر ہے، زید کو شرط ہے کہ زید نو پہلے ایک عظیم شخص منیا تے کسی کرلوجے کو لتر کھا لے تے پھر اس واقع انہیں آئندے کو کوٹ کھا دیئے، ایک کی ہے کس دی؟ مضاف الیہ کی، جو کہ مسند الیہ کا مضاف الیہ کیا کہ جی؟ جیسے ضارب زید حاضر، زید کو مارنے والا حاضر، حاضر اگے، او غیرہما نحو ولد الحجام جلیس زید، یا ان دونوں کے غیر کی تحقیر کو متضمن ہے، کون؟ اضافت، اضافت، دونوں کے دونوں کے غیر وہ غیر جو پیچھے پڑے ہیں، نہ مسند الیہ ہے جو کہ مضاف ہے، نہ مسند الیہ کا مضاف الیہ بلکہ غیر ہے۔ والد الحجام میں یہ تو مضاف الیہ مبتدا مسند الیہ، جلیس و زیدن، جلیس و زید، زید ہے معزز آدمی، زید سنیں تو اب ولد الحجام اس کا ہم نشین ہو تو اچھے بندے کا ہم نشین کو گھٹیا بندہ ہو تو اس اچھے بندے کی تحقیر ہے۔ سنیں کہ ولد الحجام جو ہے نا وہ جناب زید صاحب کا ہم نشین ہوتا ہے، ان دے نال یاری سوندی جی
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤਹਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ یا مضاف اور مضاف الیہ کے غیر کی تحقیر کے لیے جیسے ولد الحجام جلیس زید، اس میں جو زید ہے نا زید اس کی تحقیق، اور یہ زید نام مسند الیہ ہے جو مضاف ہے، اور نہ ہی مسند الیہ کے جو مضاف الیہ ہے نہ وہ ہے، اس کا غیر ہے، سمجھے ہی؟ یا تیسرا نقطہ باوجہ متضمن ہونے اضافت کے مضاف کی تحقیر کو، لیکن خاص مضاف جو مسند الیہ ہے جیسے والد الحجام حاضر، یا مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے، یعنی متضمن اضافت کس کو؟ مضاف الیہ کی تحقیر کو۔ کون سا مضاف الیہ؟ جو مسند الیہ کا مضاف الیہ، جیسے ضارب زید حاضر، یا دونوں کا غیر، جیسے والد الحجام جلیس زید۔ اس واسطے آندے نے بھئی عزت دار بندے نوں ویکھنا چاہیے کہ میں کندے نال بہ رہا یا کنوں نال باہے، جی سمجھے ہی؟ اس واسطے جی یا باوجہ متضمن ہونے اضافت کے مضاف کی تحقیق او لإغناقها عن تفصیل متعذر نحو اتفق اہل الحق علی کذا ومتعسر نحو اہل البلد فعلوا کذا۔ ایسا بس 3 نقطے آ گئے ہیں کہ مسند الیہ معرفہ لانا ہے بشکل اضافت، اس لیے کہ اضافت اکثر طریق ہے، یا اضافت متضمن ہے تعظیم کو۔ پھر کس کی 3 صورتیں؟ یا اضافت متضمن ہے تحقیر کو، کس کی 3 صورتیں؟ 3 نقطے، چوتھا اشارے بیان کرتے ہیں اول اغناءہا عن تفصیل، یا مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت اس لیے لائیں گے کہ اضافت تفصیل سے بے پرواہ کرتی ہے، اضافت تفصیل سے بے پرواہ، ایسی تفصیل جو عادتاً محال ہے، یا وہ تفصیل متعذر تو نہیں ہے لیکن تفصیل متعسر ہے، یعنی مشکل ہے۔ اب وہ تفصیل جو متعسر ہے یا عادتاً متعذر ہے، اس تفصیل سے اضافت بے پرواہ کرتی ہے کہ وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت لائیں گے۔ کیا جی؟ یا مسند الیہ کو معرفہ لانا بشکل اضافت، یہ اس لیے ہے کہ اضافت بے پرواہ کر دیتی ہے تفصیل متعذر سے یا تفصیل متعسر سے۔ تیسرا نقطہ آگے آ رہا ہے، کیا جی؟ ان بچی پھر آؤ یا مسند الیہ کو معرفہ بشکل اضافت، اس کا چوتھا نقطہ ہے کہ اضافت بے پرواہ کر دیتی ہے تفصیل سے، جو تفصیل متعذر ہے یا تفصیل متعثر ہے۔ ادھر دیکھو، اتفق ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد والحسن و ظفر و شافعی و مالک، گنیا ہو پتر پتہ لگ جاتا نا جی تو صرف یہ کہہ دیا اتفق اہل الحق کے، اہل الحق یہ اضافت، اہل جو ہے نا فاعل بن رہا تو فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، تو اہل الحق جب کہا تو سارے اس میں آ گئے۔ تو اس اضافت نے تفصیل جو کہ عادتاً متعذر ہے، عقلاً تو نہیں بندے گنے جا سکتے ہیں، لیکن عادتاً نام سب کا گن کر کہے کہ انہوں نے اتفاق کیا 5 جلداں دی کتاب اس ایک جملے دی بن جانی، سمجھی؟
اے شابہ سے جی اچھا یا تفصیل متعثر سے اضافت بے پرواہ کرتی ہے، کس سے؟ تفصیل متعثر سے یعنی جو مشکل ہے جی، مثلا اہل البلد فعلوا کذا، لاہور والیاں نے انج کیتا، پنڈی والیاں انج کیتا، پوری پنڈی کے بندے گننے، اب تو متاثر ہی ہے کہ مشکل تو ادوں سے جدوں کوئی شہراں دا کوئی تر تج سی جی، ہن تہاڈے سوا ٹائم تے تسی بندے نہیں گن سکتے جی، وہ مردم شماری تے میں کوئی تن 52 لیکن ہے کہ یہ اہل البلد، اب شہر والوں کے نام گن گن کر بتائیں کہ فلاں 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 نے اس طرح کیا، تو یہ کیا ہے؟ مشکل ہے نا، تو اب اہل البلد کے اندر سارے آ گئے، تو اضافت نے اس تفصیل متعثر سے بے پرواہ کر دیا۔ ہاں جی کیا جی؟ تفصیل متعذر اضافت بے پرواہ کر دیتی ہے تفصیل متعذر سے، جیسے اتفق اہل الحق علی قضاء، شابہ شابہ، اور اضافت بے پرواہ کر دیتی ہے تفصیل متعثر سے، جیسے اہل البلد فعلوا قضاء، فعلوا قضا، سمجھے؟ اگے پڑھنا پھر منع کرنا ہے۔ اچھا ایک منٹ اور دیکھیں نحو اتفاق، کیونکہ متعذر ہے شمار ہر اس کا جو ہو، جیسا کہ مشکل ہے تعداد اہل بلد کا بعد والی مثال میں۔ اگے پڑھ، ویسے واؤ پڑھ دے کوئی گل نہیں، او پڑھ دے، او تینوں چک نہیں بڑھتا۔ مثل تقدیم الباب على الباب نحو علماء البلد حاضرون الى غیر ذلك من الاعتبارات، اسے نال ہی یا اضافت والے انہو، اور اس لیے کہ معنی ہے تفصیل سے کوئی معنی ہے تفصیل سے کوئی معنی، متعذر نہیں ہے شمار کرنا، نہ ہی ان کو شمار کرنا متعثر ہے، لیکن کوئی اور معنی ہے تفصیل سے، تو پھر اس وقت اضافت کریں گے، پھر اس وقت تاکہ یہ جو معنی ہے یہ ختم ہو جائے۔ کیا سمجھی جی؟ یا تفصیل سے معنی ہے کوئی معنی، یا اس لیے کہ منع کرتا ہے تفصیل سے، کوئی معنی، جیسے تقدیم بعض کی بعض پر، کہ اگر نام لیں تو خام خواہ ترتیب سے لیں گے، بھئی آپ نے جلسہ کرایا تو شہر کی ہستیاں تشریف لائیں، تو اگر آپ ان کے نام لیں تو مسئلے بنتے ہیں بعض دفعہ، تو کہہ دیا علماء البلد حاضرون، شہر کے سارے علماء تشریف فرما ہیں جی، الی غیر ذالک من اور بھی اعتبارات ہیں جس وجہ سے چند ایک بیان کیے ہیں، باقی اور بھی ہوتے ہیں جی، بیان کرنا جیسے مقدم کرنا بعض پر، تو یہ بعض کو بعض پر مقدم کریں تو وہ جناب تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور بلے بلے جناب کیا تماشا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اضافت کرتے ہیں، اس وقت بھی، تاکہ بعض کی بعض پر تقدیم لازم نہ آ جائے جی۔ ہاں جی، یا با وجہ او آخری نقطہ او والغنا او صفحہ نمبر 66 تے او وبالاضافت او چوتھا نقطہ ول نظر ہی کونی سو آ رہے ہون بیان ہو رہے ہیں، تیسے 4 تو نقطے سن جی، کیڑے؟ اختصار، اے چوتھا، یا اضافت کے غنی کرنے کی، بے پرواہ کرنے کی وجہ سے، تفصیل سے، ایسی تفصیل جو متعذر ہے، جیسے اتفاق اہل الحق علی قضا، سنیں، اور تفصیل سے، ایسی تفصیل جو متاثر ہے، یعنی اضافت کے بے پرواہ کرنے کی وجہ سے۔ سنیں، یہ جو لام کے نیچے آ رہے ہیں یہ سارے مقتضی ہیں،
اور جو جہاں سے بات شروع ہوگی وہ مقتضا ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے کدھر گیا پھر. جیسے اہل البلد فعلوا کذا، اور اس لیے، یا اس لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ، اور شان بھی ضمیر شان منع کرتا ہے تفصیل سے منع کرتا ہے تفصیل. کوئی مانے، تو اس لیے کیا کریں گے، مسند الیہ کو معرفہ بشکل وہ معنی کون ہے. ایک مثال دی، جیسے بعض کی تقدیم بعض پر، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى لِتْرُ لِتْرِ، جیسے علماء البلد حاضرون، اس کے علاوہ اعتبارات سے. شابہ شابہ. یا باوجہ بے پرواہ کرنے اضافت کے تفصیل سے ایسی تفصیل جو متاثر ہے، جیسے اتفاق اہل الحق علی کذا، یا بے پرواہ کرنے کی وجہ سے، یا باوجہ بے پرواہ کرنے کے اضافت کے تفصیل سے ایسی تفصیل جو متاثر ہے، جیسے اہل البلد فعلوا کذا. شابہ. اور یا اس لیے کہ منع کرتا ہے تفصیل سے کوئی معنی، لہذا اضافت کے ساتھ لائیں گے. جیسے بعض کی تقدیم بعض پر، جیسے علماء البلد حاضرون، اس کے علاوہ اعتبارات سے. اما تنکیر المسند الیہ، وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ حالت رابعہ للمسند الیہ. جی پہلے کیا آئی تھی، مسند الیہ کو معرفہ لانا بشکل نہ مسند الیہ کی کیا پہلے بیان ہوا تھا. جلدی کرو جلدی کڈو جو تو شروع ہے مسند الیہ. اے شابہ سے 12 احوال ہے. حذف پہلے آیا ہے، پھر ذکر آیا ہے 2، پھر تعریف آئی ہے، اور تعریف کی کئی قسمیں تھیں جی 6. اب آ رہی ہے تنکیر، تو مسند الیہ کا یہ چوتھا حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ، یعنی تنکیر کس کی، سمجھے آپ، مسند الیہ کو. بین اسطور لکھے سوال دا جواب. مطلب یہ ہے کہ مسند الیہ کو ترکیب میں نکرہ لانا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے. سنیں ہی مسند الیہ کو، کیونکہ تنکیر تو صفت ہے متکلم کی، مسند الیہ کو نکرہ کرنا، تو بات تو مسند الیہ کی ہو رہی، یعنی مسند الیہ کو متکلم کا مسند الیہ کو ترکیب میں نکرہ لانا، اس کی غرضیں کیا ہیں، اس کی سمجھے ہی. او بلا بھی او ویکھے نا، او مسند الیہ کی اتھی سمجھ لا، وہ مسند الیہ جس کو نکرہ لا رہے ہیں، مفرد ہو، اچھی بول چاہ، مسند الیہ مفرد ہو، مثنیٰ ہو یا مجموع ہو. پھر ایک باری مسند الیہ مفرد ہو، مثنیٰ ہو یا مجموع ہو. لے ہونے دی لوڑ پینی، تیری میری کوڈی پہ جانی جی. اور بہرحال تنکیر اس کی، یعنی مسند الیہ کی تنکیر، یعنی مسند الیہ کو ترکیب میں نکرہ لانا جی. اور بہرحال تنکیر اس کی، یعنی تنکیر مسند الیہ کی. بین اسطور دیکھ، حالت رابعہ للمسند الیہ کیا ہے، اس کے جو وجوہ ہیں نکرہ لانے کی 6 وجہ ہیں. افراد کیا، نوعیت، تعظیم، تحقیر، تکفیر، تقلیل، یہ 6 وجہ ہیں. نمبر 1 فللافراد اے للقصد الى فرد مما يصدق علیہ اسم الجنس. تو مسند الیہ کو نکرہ لایا جاتا ہے کس وجہ سے، فلیل افراد، افراد کی وجہ سے. کیا کیا جی، مسند الیہ کو نکرہ کیا جاتا ہے افراد کی وجہ سے. مطلب کیا ہے
یعنی مسند الیہ سے قصد کیا گیا ہے ایک فرد کا ان افراد سے جن افراد پر نکرہ اس میں جن سچا آتا ہے، ان میں سے ایک فرد کا قصد کا، وہ خواہ ایک فرد مفرد ہو خواہ ایک فرد مثنیٰ ہو، مثنیٰ ہوگا تو دو مل کر وہ ایک فرد ہے، جمع ہوگا تو کم تین مل کر ایک فرد ہے، مفرد ہوگا تو وہ ایک ہی ایک فرد ہے جی۔ اس لیے میں نے کہا بھی خیال کریں جی کیا جی فلیل افراد کا کیا مطلب ہے کہ للقصد قصد کرنا ایک فرد کا ان افراد سے جن افراد پر ان میں سے ایک فرد کا قصد کرنا۔ ادھر ویخ للقصد جی اہل کون المقصود، مقصود کیا حکم لگانا بالحکم نوع من الانواع، حکم کی انواع میں سے کسی ایک قسم کا حکم لگانا، کس کے لیے؟ لاسم الجنس المنکر، نہیں سمجھ آ رہی کنج دسیا اور پیچھے رہ گیا۔ فلیل افراد یعنی باوجہ ہونے مقصود بالحکم، کہ حکم لگانے سے مقصود ایک فرد ہے من وہ افراد کے سچا آتا ان پر مفہوم۔ پس ہن سن تینے جمع میں مقصود بالحکم فرد ہے جمع کے، اور وہ کون ہے؟ ایک جماعت ہے ان افراد سے کہ سچا آتا ان پر نکرے کا، اور مثنیٰ میں مقصود ہے حکم لگانا ایک فرد پر نکرے کے افراد سے، اور وہ کون ہیں؟ ان سے کہ سچا آتا ان پر نکرے کا۔ تو پس معلوم ہوگی یہ بات کہ یہ جو متن کے اندر افراد ہے نا، یہ مسند الیہ نکرہ کے مثنیٰ ہونے یا مجموع ہونے کے منافی نہیں ہے۔ سنیں ان سب پر لگ سکتا ہے جی اے شابہ سے۔ پس باوجہ افراد کے یعنی اچھا رکو دیکھ لو یہ ہو گیا نا، یعنی واسطے قصد کرنے کے فرد کی طرف ان افراد سے کہ سچا آ رہا ہے ان پر اسم الجنس شابہ جی، یعنی باوجہ قصد کرنے کے فرد کا ان افراد سے کہ سچا آتا ہے ان پر اسم جنس۔ نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى۔ قرآن مجید میں اس کی مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى۔ جی یہ سورہ مومن کے اندر ہے نا، یاد آیا؟ او موسیٰ علیہ السلام دے سامنے فرعون پھڈا پائی کھڑا ہے، تو ایک بندہ او پرلے سروں نس کے آیا جی، سنیں جی۔ تو اب جا رجل ہے نا، تو یعنی رجل جو اسم جنس ہے نکرہ، اس کے افراد میں سے ایک فرد مراد ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرد مراد ہے، کوئی ایک فرد، کوئی ایک آل فرعون میں سے کوئی ایک فرد آیا جس کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا تھا جی۔ تو یہاں راجل مسند الیہ کہ کوئی نہیں فاعل کی ہوندا ہے، تو یہ مسند الیہ نکرہ لائے ہیں افراد کے لیے، یعنی ایک فرد کا قصد کرنے کے لیے۔ ہاں جی کیا جی جیسے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اس میں رجل مسند الیہ ہے، اس کو یہ نکرہ لایا گیا ہے افراد کے لیے، یعنی اس سے قصد ایک فرد غیر معین ہے۔ جیسے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، او مدینہ فرعون، فرعون دا شہر، او مصر، اسمہ منف اگے۔ جیسے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اب النوعیت اہل القصد الی نوع من،
یا مسند الیہ کو نکرہ لایا جائے گا للنوعیت، نوعیت کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ یعنی قصد کرنا ایک نوع کا اسم جنس کے انواع سے. اس میں جنس کے نیچے جو انواع ہیں ان میں سے ایک نوع کا قصد کرنے کے لیے نکرہ لایا جائے گا. جی کیا کیا جی؟ کیونکہ معرفہ تو متعین پر دلالت کرتا ہے، وہاں تو یہ باتیں چل ہی نہیں سکتی ہیں. جی یا مسند الیہ نکرہ لایا جائے گا نوعیت کے لیے، یعنی مسند الیہ کے انواع میں سے ایک نوع. نہ مسند الیہ نہیں، وہ نکرہ اسم جنس ہو، پچھلے اسم جنس، اس میں جنس کے انواع میں سے ایک نوع کا قصد ہے. کیونکہ نکرہ اس میں جنس ہوتا ہے. ادھر ویخون پھر اگے چلی. اہل القصد یعنی باوجہ ہونے مقصود بالحکم کون؟ ایک نوع انواع سے. او من ہو دا مرجے، او من ہو کون؟ انواع، حد ہوگی یار، وہ تو نو من انواع ہو گیا. اگے اس میں جنس مطلب یہ انواع ہے. یعنی حکم مقصود ہے حکم کرنا ایک نوع کا انواع میں سے، وہ انواع کس کے؟ اس میں جنس مطلب کے. اور یہ اس لیے کہ تنکیر جیسے دلالت کرتی ہے کس پر، اسی طرح تنکیر دلالت کرتی ہے. اے شاباش سے ہن کو پڑھنا ہے وہ پھر منع کر دیں. وعلا اے اگے بس مثال وعلا ختم اللہ وعلا ابصارہم غشاوۃ. غشاوہ مسند الیہ مؤخر نکرہ، اس وجہ سے مسند الیہ اور نکرہ لائے ہیں. تو یہاں نکرہ اس لیے لائے ہیں کہ جو پردوں پر اغتیا کی کئی انواع ہیں پردوں کے، ان میں سے ایک نوع بیان کرنے، ایک نوع، فرد نہیں بلکہ ایک نوع بیان کرنے کے لیے. کیا کیا جی؟ جیسے وعلا ابصارہم غشاوۃ، اس میں غشاوۃ مسند الیہ ہے، نکرہ ہے. یہ کس لیے لائے ہیں؟ یہ مقصود ہے اغتیا میں سے ایک نوع، نوع کا قصد ہے، نوع کا. وہ کون سی نوع ہے؟ وہ آمدن اندھے بننے کا پردہ ہے اللہ کی آیات سے. اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو آمدن اندھا بننے والا پردہ ہے نا، یہ مراد ہے کہ وہ آمدن اندھے بن گئے. جی ہاں جی کیا کیا جی؟ اور وہ پردہ، وہ غشاوۃ، وہ ایک نوع کون سی ہے؟ وہ اغتیا کی نوع کون سی ہے جو یہاں مراد ہے؟ وہ ہے غطاء طعامی، اندھا بننے کا پردہ. اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو اندھا آمدن اندھا بنے ہیں نا، یہ جو پردہ ہے یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے. اور سمجھے ہی؟ او ادھر ویخون او غشاوۃ، پس نہیں مراد فرد من، ایک پردے کا ایک فرد مراد ہو، اس لیے کہ فرد واحد نہیں قائم ہوتا. یہ تو سارا کافراں دی اکھاں ہوتے ہونا ہے، تو وہ ایک پردہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ مراد ہے نوع من جنسل، اور وہ نوع وہ پردہ ہے طعامی کا. طعامی کس کو کہتے ہیں؟ تکلف کرنا کس میں؟ جان بوجھ کے اندھا بننا. جی لی مراد یہاں کیا ہے؟ اعراض کرنا تکلف کے ساتھ، حالانکہ حق واضح ہے، تکلف کر کے وہ روگردانی کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے نا اضافت غطاء و طعامی، یہ اضافت یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ طعامی کوئی اور ہے تو غطاء کوئی اور ہے. اضافت بیانی ہے، مضاف مضاف الیہ سے مراد ایک ہوتا ہے، یعنی وہ پردہ کے اندھا بننا، یہ بیان ہے. اگے طلبہ فلم افتاح ہے. اچھا علامہ نے تو یہ بیان کیا ہے نا جی بھئی، اب ان نوعیت کی اہل القصد لا نوع من، ایک نوع بیان کرنی ہے.
تو تلخیص المفتاح مفتاح العلوم کی تلخیص ہے. تو مفتاح العلوم میں سکاکی نے بیان کیا ہے کہ یہاں جو ہے نا یہ غشاوتن، یہ یہاں جو نکرہ ہے یہ تعظیم کے لیے. یہاں جو نکرہ لایا گیا ہے کس میں؟ وعلی ابصارہم غشاوتن میں، یعنی غشاوتن عظیمتن، ایسا بڑا پردہ ان کی آنکھوں پر آ گیا ہے کہ ان کو ذرا حق نظر نہیں آتا. کیا کیا مفتاح العلوم میں ہے کہ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اس میں جو نکرہ لایا گیا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ ماتن نے اس کو مثال بنایا ہے نوعیت کی، اور مفتاح میں اس کو مثال بنایا ہے، نکرہ لایا گیا کس کے لیے؟ او بے خود رو مفل مفتاح. بعض نے کہا ہے کہ مصنف کی کلام اور مفتاح کی کلام کے درمیان، اس لیے کہ غشاوہ عظیمہ جو ہے یہ بھی تو مطلق غشا کی ایک نوع ہی ہے کہ عظیم پردہ حقیر پردہ، یہ بھی تو اس کے نوع ہی ہے کہ. پس مصنف کی مراد بقولہ نحو وعلی ابصارہم ایک نوع ہے پردے سے، اور وہ کون سا پردہ ہے؟ اور وہ نوع وہ غطاء و تعمی ہے. فتعمل، لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. چلو جی کتھوں یا بے نکرے کو مسند لے کو نکرہ لانا یا نوعیت کے لیے، یعنی واسطے قصد کرنے کے ایک نوع کا، اس سے نوع کا انواع سے، اس سے کس سے او جنس کہہ دیں گے اسم الجنس سے، سنی اس کے انواع میں سے ایک نوع کا قصد کرنا. جیسے وعلی ابصارہم غشاوۃ، یعنی ایک نوع پردوں سے، اور وہ غطاء تعمی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے جان بوجھ کر اندھا بننا. جی اور مفتاح میں کہ انہو کہ یہ کون، یہ غشاوۃ، یہ جو نکرہ لائے تعظیم کے لیے، یعنی غشاوہ عظیمہ شب جی تعظیم، یا مسند الیہ کو نکرہ لائیں گے کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے؟ کیا کہ جی یا مسند الیہ کو نکرہ لائیں گے تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے. سنیں تو یہ چار نقطے آ گئے، تکسیر تقلیل رہ گئی. ہوں کو مثال پڑھ گئے شیر لہو ولیس اللہ. یہ شاعر کا شعر ہے، اس میں لہو حاجبن میں جو حاجب ہے یہ مسند الیہ ہے اور نکرہ ہے. یہ جو نکرہ ہے نا یہ تعظیم کے لیے، یہ اس کے لیے حاجب ہے، یعنی معنی ہے عظیم، اس کے لیے کس چیز سے؟ ہر ایسے امر سے جو امر اس کو عیبناک کرتا ہے، ہر ایسا کام جو بندے کی شخصیت کی ذلت کا سبب ہے، یہ اس کے لیے ایک سامنے اس کی شرافت جو ہے وہ مانے ہے کہ اس کو ایسا کام نہیں کرنے دیتی. تو یہ جو حاجبن ہے یہ کس کے لیے لایا گا نکرہ؟ پھر بعض دفعہ تنوین کو کہتے ہیں یہ تنوین تعظیم کی ہے، لیکن یہ نکرہ لایا گیا کس کے لیے؟ سنیں یعنی نفس الانسانیہ، یعنی خود اس کی وہ کون سی شے رکاوٹ ہے؟ اس کی اپنی ذاتی شرافت، ذاتی وہ ذاتی میں نہیں خود نہیں اللہ کے پاس ہوتا، لیکن آخر کہ ان کی جو ذاتی شرافت ہے وہ اس کے لیے مانے ہے، اور نہیں اس کے لیے معروف اور احسان کے طالب سے حاجبن. حاجبن یہ نکرہ ہے تحقیر کے لیے، یعنی معنی حقیر چے جائے کہ معنی عظیم ہو، کہ اگر کوئی برائی کا وقت آئے تو اس کے لیے معنی عظیم ہے جو برائی نہیں کرنے دیتا. اگر اس سے کوئی بلائی مانگے خیرات مانگے
تو چھوٹی سی چیز بھی مانے نہیں ہوتی اس کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ بلا نہ کرے جی. تو ایک تعریف کی تھی کندی شاعر دی نہ شاعر نے کسے دی تو تاں تو ناخنا بھی دو انہوں کچھ ہے. ہاں جی کیا کہہ دی؟ جیسے شاعر کا شعر ہے لہو حاجب عن کل امر یشین، تو اس میں حاجب یہ نکرہ مسند لے ہے نکرہ ہے اور یہ تعظیم کے لیے یعنی مانع عظیم عن کل عن کل امر، ہر ایسے امر سے جو اس کو عیبناک بناتا ہے، اس کے اندر اس کی اپنی ذات رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتا اور نہیں ہے. ليس له عن طالب العرف حاجب، تو لیسا کا یہ اسم ہے حاجبن، تو یہ کیا ہوتا ہے اسم لیسا کا؟ اسم کیا ہوتا ہے لیسا کا؟ مسند لے ہوتا ہے یار، پہلے یہ تو سمجھے. مسند الیہ ہے نکرہ لایا گیا ہے تحقیر کے لیے، تحقیر کے لیے کہ جب اس سے کوئی اچھائی کا طالب ہوتا ہے تو اس کو لیے کوئی چھوٹی سی بھی رکاوٹ نہیں بنتی کہ اس کے ساتھ وہ اچھائی نہ کرے. ادھر دیکھو اب تعظیم اب تحقیر سمجھائی، یعنی ذکر کیا جائے گا مسند لے کو باوجہ فائدہ دینے، مسند فائدہ دینے نکرہ کے اپنے معنی کی یا اپنے معنی کی، اور یہ کہ پہنچے گا وہ اپنی شان کے ارتفاع میں اونچا، یا پہنچے گا انحطاط میں ایسا پہنچنا کہ نہیں ممکن کہ اس کی پہچان ہو سکے، باوجہ عدم وقوف کے اس کی اول میں، اور باوجہ نا شمار کرنے اس کے ثانی میں کہ اس کا اتنا بھی شمار ہی نہیں کیا جا سکتی، اتنا حقیر کہ جس کا شمار ہی نہیں ہے. اور سمجھے ہی کا قول ہی، یہ قول ہے ابن ابی سمت بکسر سین و سکون میم سمت، جیسا کہ نقل کیا علامہ دسوقی نے. واہ ہوا من بحر طویل سے ہے ارکان اس کے دو مرتبہ، یہ مطلب ہے مقرر. حاجب جان اس بات کو کہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ حجب ہے نا، حجب استعمال کیا جاتا ہے اس کے صلہ میں. بھی حجب کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حرف ان آتا ہے بعد میں عن. سنیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. الرب متعلق ہے محجوبون کے، تو وہ کس سے مشتق ہے؟ حجب سے یہ نا یار. فعلا ھذا قولہ لہو حاجبن ہے نا، لو پہلا شروع شعر لہو تو ان ہونا چاہیے تھا، تو یا تو صلہ اس کا محذوف ہے. وفی کل امر ظرف مستقر صفت ہے کس کی؟ اے لہو حاجب عن الارتکاب. سنیں فی کل امر، تو یا ہوگا فی بمانا، سنیں فی بمانا ان ہوگا تاکہ وہ معنی بن سکے. جی جی اگے جی نا ان منت کر لا آگے ٹور پہ ہیں بلا بھی پیچھے لگ گئی. یا تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے، جیسے شاعر کا قول شعر اس کے لیے حاجب ہے یعنی معنی عظیم ہے. ایک تو حاجب کا معنی کیا معنی، دوسرا بتایا کہ یہ نکرہ تعظیم کے لیے معنی عظیم ہے. کس سے؟ ہر ایسے امر سے جو عیبناک کرتا ہے اس کو، اور شین بمعنی عیب اور نہیں ہے اس کے لیے. وہ جدی تعریف کر رہے ہیں عرف کے طالب سے. عرف سے مراد معروف اور جو اس سے کوئی چیز مانگتا ہے اس کے طالب سے نہیں، اس کے لیے کون؟ حاجب یعنی معنی حقیر. پس کیسے ہوگا؟ معنی عظیم، چھوٹا سا بھی معنی نہیں ہے. تو یہ ہے نا بیٹا جی زندگی کا نقشہ. چلو شعر ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، تو یہ حکمت کی بات ہے کہ بندے کی زندگی کا نقشہ یہ ہو کہ برائی کی طرف اس کی طبیعت روکے اس کو، یہ کام گندا ہے یہ نہیں کرنا، اور اچھائی کا وقت ہو تو کوئی چھوٹی سی چیز بھی مانے نہ بنے، چاہے جائے کہ بڑی چیز مانے بن جائے جی۔ مسند الیہ کو نکرہ لانا تعظیم کے لیے یا تحقیر کے لیے، جیسے شاعر کا قول شعر لہو اس کے لیے حاجب ہے، یعنی معنی عظیم ہے، ہر امر سے جو ہے یشین و شین کرتا اس کو، یعنی عیب ناک بناتا ہے اس کو، اور نہیں ہے اس کے کس کے لیے؟ ممدوح کے لیے، طالب نیکی کے طالب سے کوئی حاجب، نیکی سے مراد ہے معروف اور احسان، بھی کوئی خیرات منگے اس کو، یہ مطلب ہے۔ یعنی معنی حقیر کیسے معنی کیسے ہوگا معنی عظیم؟